بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈوں کی رسم کرتے ہیں۔ یہ قطعی شرک و بدعت ہے۔ یہ رسومات دشمنان اسلام کی سازش ہیں، یعنی ایسی رسومات کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عمل کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں اور شریعت مطہرہ کا جو صاف اور سیدھا راستہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی تمام رسومات شرک و بدعت ہیں جو کہ گمراہی ہیں۔ ایک من گھڑت کہانی کنڈوں کے بارے میں عموماً عورتوں میں پڑھی جاتی ہیں، وہ بالکل جھوٹ و افترا ہے اور حضرت جعفر صادق پر سراسر بہتان ہے۔ تمام علماء اہل سنت والجماعت، مکتب فکر دیوبند و مسلک علماء بریلی اس پر متفق ہیں کہ کنڈوں کا رواج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور میں ہرگز نہیں تھا۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ دین میں ہر نئی بات کی ہوئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ کنڈوں کی کتاب جو عورتوں میں خدا اور رسول کا حکم سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ قطعی طور پہ جھوٹی اور افتراء پر مبنی ہیں۔ باحوالہ ماہ رجب کے کنڈے، یعنی علماء اہل سنت نے اس سوال کے جواب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے فرمایا، حضرت سید السادات جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ اکابرین اسلام میں آپ کا بلند مقام ہے۔ تمام مسلمان صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار سے خلوص دل کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی محبت و پیروی کو دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے میں تحقیق یہ ہے کہ 22 رجب بالاتفاق مؤرخین نہ موصوف کا یوم ولادت ہے نہ یوم وصال۔ ماہ رجب المرجب در حقیقت معراج نبی کا مہینہ ہے، امام الانبیاء کی عظمت اور شان کا مہینہ ہے۔ اس کی اس نسبت کو مٹانے اور بدعت یعنی کنڈوں کے ساتھ منسوب کرنے کی ایک ناپاک سازش ہے۔ اگر حضرت موصوف سے ایسی ہی عقیدت اور محبت ہے تو کھانا پکا کر مساکین مستحقین کو کھلایا جائے اور قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے، لیکن کنڈوں کو خاص انداز اور شرائط کے ساتھ یعنی کہ بھرنا اور کھانا کھلانا قطعی طور پہ اسلام میں ایک نئی چیز پیدا کرنا، یہ شامل کرنا ہے۔ دین میں کسی چیز کا کم و پیش کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ورنہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور قصہ عجیبہ یا کنڈوں کی جو کتاب ہے، یہ واقعہ تحریر کیا گیا نا کہ یہ قطعی طور پہ جھوٹا، بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ اسی طرح حضرت کی طرف سے یہ وعدہ کہ 22 رجب کو کنڈوں کرو اور میرے توسل سے مراد طلب کرو اور مراد پوری نہ ہو تو قیامت میں تمہارا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا، یہ بالکل یعنی کہ غلط ہے اور غلط نسبت ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک شبہ آپ پر بہتان بھی ہے اور تہمت ہے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل و تبدیلی یا تحریف نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قائمہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر احسان عظیم ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان تمام عمر بھی آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اور آپ کو امت سے اس قدر پیار ہے کہ والدین کو بھی بچے کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم الآیہ، آپ کی شان ہے کہ قیامت کے روز جب تمام انبیاء و مرسلین نفسی نفسی پکاریں گے، آپ امتی امتی فرمائیں گے۔ آپ نے پیاری امت کے مصائب و مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قسم کے کنڈے بھرنے تجویز نہیں کیے۔ نبی نے نہیں کیے تو ولی کس طرح تجویز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 7۔ نفع و ضرر کا صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی مالک ہے۔ نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی رد نہیں کر سکتا، اور اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچائے تو ہر بات پر وہ قادر ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی مالک و مختار، قادر و قدیر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ غیر اللہ کی نظر کرنا شرک ہے۔ نمبر 2، جس طرح اس کا کرنے والا گناہگار اور بدعتی ہے، اسی طرح شرکت کرنے والا بھی بدعتی اور گناہگار ہے۔
نمبر 3 حضرت سید السادات جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ تو بڑے درجے کے بزرگ ہیں، کوئی ادنا تحریر مسلمان بھی اس قسم کی لاف و یعنی گزاف نہیں کر سکتا، اللہ کے دربار عالی میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ نمبر 4 ہر مسلمان 5 وقت نمازوں میں کئی بار ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کنڈوں کے عمل سے نماز کی روح باطل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اقرار بار بار کرتے ہیں اس میں جھوٹے ہوگے۔ بہرحال 22 رجب سن 60 ہجری کو امیر المؤمنین امام المتقین خال المسلمین مکرم کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص معتمد اور عصائے اسلام حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی 50 سال تک خدمت کرنے کے بعد وفات پائی تھی۔ رفاویز یعنی شیعہ جس طرح امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشی میں ان کے مجوسی قاتل ابو لؤلؤ فیروز کو بابا شجاع کہہ کر عید مناتے ہیں، اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رحلت کی خوشی میں 22 رجب کو یہ تقریب مناتے ہیں۔ لیکن پردہ پوشی کے لیے ایک روایت گھڑ کر حضرت جعفر بن محمد کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ راز فاش نہ ہو اور دشمنان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چپکے سے ایک دوسرے کے ہاں بیٹھ کر یہ شیرینی کھا لیں اور یوں اپنی خوشی ایک دوسرے پر ظاہر کریں۔ اور ان کی تقیہ سازی اور طریقہ کار ہے کہ حضرت جعفر کی نیاز کی دعوت میں کئی سادہ لوگ توہم پرست اور ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی لا علمی کی وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں، لہذا یہ خلاف شرع اور بے اصل بدعت ہے۔ دراصل مخالفین اسلام اور معاندین صحابہ کرام کی ایجاد ہے جو شمالی یعنی کہ ہندا ودھ سے شروع ہوئی اور لکھنؤ اور رامپور کے نوابوں نے رفس یعنی پروان چڑھانے کے لیے اس قسم کی بدعات کو عام کرنے میں بھی حصہ لے لیا، یعنی یہ رفاویز کا طریقہ ہے۔